وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. معزز سامعین کرام، گاؤں کے بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جس سے سخت دل پگھل جائے. اسی لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ جب قرآن کی آیت ان کو پڑھ کے بتائی جائے تو ان کا ایمان کا لیول اونچا ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. اور اسی قرآن کے تعلق سے اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا. سورہ حشر کی غالباً آیت نمبر 22 یا 23 ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. کہ قرآن میں وہ تاثیر موجود ہے. اگر ہم اسے پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ بھی قرآن کی تاثیر سے اور اللہ کے ڈر سے ٹوٹ کر بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا تلک الامثال نضربها. یہ مثالیں ہیں جس کو میں بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ سوچیں، تاکہ لوگ غور و فکر کریں. یہ قرآن کا مقصد ہے. اسی لیے قرآن کریم کی باتوں کو، دین کی باتوں کو کبھی کبھار جب ایسا لگے کہ میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے تو سننا چاہیے، اور اس کے سننے سے ایمان بڑھتا ہے. ایمانی جذبات، دینی بیداری انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں. آئیے انہی باتوں کو سامنے رکھ کر کچھ قرآن کی آیتیں اور ایک آدھ حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کو منور مجلہ کریں. سب سے پہلے صحیح مسلم کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 4744 حدیث صحیح مسلم کی ہے. بڑی پیاری حدیث ہے اور ہمارے اور آپ کے آنکھوں کو کھولنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے جنت کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل سے فرمایا اذهب، جاؤ جنت کو دیکھو، جنت کیسی ہم نے بنائی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، انہوں نے جنت دیکھی اور دیکھنے کے بعد واپس آئے. اللہ رب العالمین نے پوچھا ہے جبرائیل تم نے جنت کو کیسا پایا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ رب العالمین بڑی خوبصورت جنت، نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی جنت تم نے آپ نے بنائی ہے. اللہ رب العالمین نے پوچھا اے جبرائیل کیا کوئی ہے جو اس میں نہیں جانا چاہے گا؟ فرمایا اللہ رب العالمین تیرے عزت و جلال کی قسم ہے جو بھی اس جنت کو دیکھ لے، سن لے، جان لے، وہ ضرور بھی ضرور اس میں جانے کی تمنا کرے گا اور جانا چاہے گا. اللہ رب العالمین نے جنت کے ارد گرد کانٹے بچھا دیے. جنت کو اللہ رب العالمین نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا اور فرمایا جاؤ جبرائیل اب دیکھ کے آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ دیکھ کر آتے ہیں. واپسی میں اللہ رب العالمین نے پوچھا جبرائیل اب بتاؤ جنت میں کون جانا چاہے گا؟ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اے ربی وعزتک، اے اللہ رب العالمین کے عزت و جلال کی قسم ہے کہ ہر شخص تو جنت میں جانا چاہے گا لیکن اس کے ارد گرد جو انسان کی طبیعت کے حساب سے ناپسندیدہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں اب ہر کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، اس سے بھاگنا چاہے
جنت میں نہیں جا پائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب جہنم کو پیدا فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل جاؤ یہ جہنم دیکھ کے آؤ۔ جہنم دیکھ کر آئے، فرمایا اللہ رب العالمین نے جبرائیل جہنم کیسی ہے؟ کہا ہے اللہ رب العالمین جہنم کو تو نے اتنے خطرناک عذاب سے بھر دیا ہے، اتنے خطرناک قسم کے اس میں تم نے عذاب بنا رکھے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہر کوئی اس سے بھاگنا چاہے گا، کوئی اس میں جانا نہیں چاہے گا۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کے چاروں طرف اچھی اچھی چیزیں رکھ دی جو انسان کو فطرتاً پسند ہوتی ہیں، طبیعتاً جو انسان کو اچھی لگتی ہیں۔ ظاہراً وہ چیزیں خراب ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے جبرائیل اب جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل دوبارہ گئے، جہنم دیکھ کر آئے، فرمایا اے اللہ رب العالمین اب جہنم ایسی لگتی ہے، باہر سے اتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اس کی ارد گرد ایسی خوبصورت اور انسان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ جو بھی اس کو دیکھے گا ہر کوئی اس میں جانا چاہے گا۔ لقد خشیت اللہ یبقى احد الا دخلها، اللہ کی قسم ہے اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ جو بھی اس کے قریب جائے گا وہ اس میں جانا ہی چاہے گا، کیونکہ اس کے چاروں طرف ایسی چیزیں جو انسان کو پسند آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو اللہ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کو اللہ نے انسان جو عام طور سے پسند کرتا ہے، شیطان اس کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں اس کے مطابق جہنم کو اللہ رب العالمین نے خواہشات نفسانی سے گھیر دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ کو وہ کام کرنے کے لیے جو اسلام کہتا ہے کہ اس کو کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، عام طور سے وہ چیزیں انسان کو بھاری پڑتی ہیں، عام طور سے انسان کو وہ چیزیں گرا گزرتی ہیں۔ نماز ہی کو لے لیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز سے مدد طلب کیا کرو، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگا کرو، لیکن نماز پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ورنہ ہر آدمی کے لیے بہت بڑا کام ہے، یہ ہر کسی کے لیے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اسے جہنم والی چیزیں دیکھ لیجیے، گناہ کی چیزیں دیکھ لیجیے، عام طور سے انسان کو چیزیں آسان لگتی ہے، اس میں مزہ ملتا ہے، اس میں انسان کا دل خوش ہوتا ہے، اس میں وہ کہتا ہے یہ میری عیش کی زندگی ہے۔ ایسے لوگ جو بغیر دین کے دنیا میں زندہ رہتے ہیں، آج سماج کے اندر 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں دین کے حساب سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا داری میں رہتے ہیں، ان کی زندگی میں دین کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دینداری میں رہتے ہیں اور دنیا سے بھاگتے ہیں، دنیا سے اتنا بھاگتے ہیں کہ فیملی تک نہیں ان کے پاس ہوتی، گھر پریوار چھوڑ جاتے، جنگلوں میں جا کر بابا یا سادھو بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیندار بھی ہوتے ہیں اور دنیا کو بھی ساتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ یہ تیسری جو کیٹیگری ہے یہی صحیح کیٹیگری ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ پہلی جو کیٹیگری ہے دنیا دار کی، اللہ رب العالمین نے بہت سخت جملہ استعمال فرمایا اور ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے یہ جانور ہیں، چوپائے کی طرح زندگی ان کی ہے۔ قرآن میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا، قرآن پڑھنے والوں سے کہا جو قرآن کی میننگ اور ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہو، جانتا ہو، اللہ رب العالمین نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ اس کو نہیں دیکھتے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی اپنے دل کی بات ہمیشہ سنتا ہے۔ قرآن میں اللہ کے نبی کے فرمان میں کیا ہے اس سے اس کو کوئی پرواہ نہیں، اپنے من کی بات ہمیشہ سنتا ہے،
کہا جا رہا ہے جو اپنے من کی بات ہمیشہ سننے لگے، اللہ کی بات سننے سے انکار کر دے، نبی کی بات سننے سے انکار کر دے، وہ آدمی ہدایت میں نہیں آ سکتا۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے سخت جملہ اور سخت بات کہتے ہوئے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جو منمانی زندگی گزارتے ہیں، ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، صرف کھاتے اور پیتے اور صبح کو باہر جا کر وہی چیزیں باہر نکال دے۔ اس طرح کی جن کی زندگی ہے، یعنی جن کی زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اے نبی ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکثر اس طرح کے لوگ آپ کی باتیں سنتے بھی ہوں گے، آپ کی باتیں سمجھتے بھی ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے خوبی جواب دیا انہم کالانعام بل اضل سبیلا، ایسے لوگ جو بغیر دین کی زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے، یہ چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اس سے زیادہ سخت بات نہیں کہی جا سکتی ان لوگوں کو جو دین سے اپنی زندگی کو عاری رکھتے ہیں، جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے دین کی اہمیت ہم اور آپ کیا جانیں، جو پیدا ہوئے ہیں مسلمان کے گھر میں، وہ بھی اللہ رب العالمین کے فضل سے اہل الحدیث کے گھر میں پیدائشی اہل حدیث ہیں۔ ہمیں دین کی اہمیت زیادہ اندازہ نہیں ہے، دین کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور دین کتنی انمول چیز ہے اگر جاننا ہے تو کبھی بلال کی زندگی سے پوچھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دین کو قبول کیا تو ان کو مکے کے نوجوان لڑکوں نے گلے میں پھانسی ڈال کر، گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھمانے لگے، پتھروں پر ان کو گھسیٹنے لگے، کبھی زمین پر لٹا کر ان کے سینے پہ پتھر رکھنے لگے۔ بلال دین کی اہمیت سمجھتے تھے، دینداری جانتے تھے اور اس کو نبھانا جانتے تھے، اسی لیے ہمیشہ یہ کہتے رہے میرا رب اللہ ہے، میں دین کا پاسدار ہوں، میں دین کا غدار نہیں ہوں۔ اس لیے بلال ساری پریشانیاں جھیل گئے لیکن دین سے بیزار نہیں ہوئے، دین کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، سمیہ کو ابو جہل نے دینداری ہونے کی وجہ سے، دین قبول کرنے کی وجہ سے زمین پر لٹا کر اس زمانے کا جو ہتھیار ہوتا بھالے سے ان کی شرمگاہ پہ وار کیا اور 2 اونٹ لائے، ایک اونٹ سے ایک پیر کو باندھا، دوسرے اونٹ سے دوسرے پیر کو بندھوایا اور ایک کو ایک طرف بھگوا دیا، دوسرے کو دوسری طرف کر دیا۔ سمیہ جو اسلام کی پہلی وہ عورت ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان دی تھی، ان کا جسم 2 ٹکڑے میں بٹ گیا تھا، ان کا بیٹا اپنی ماں کو 2 ٹکڑوں میں بٹتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ سب ان کی کوئی اپنی دشمنی نہیں تھی، یہ دین کی دشمنی تھی جو دین کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کو سزائیں مل رہی تھی۔ آخر انہیں کیا پڑی تھی؟ دین کیا چیز تھی جس کے لیے بدن کو 2 ٹکڑے میں چروانا ایک عورت نے پسند کر لیا، لیکن وہ اپنے دین کو چھوڑنا نہیں پسند کیا، اس لیے کہ وہ دین کی اہمیت جانتی تھی۔ دینداری کسے کہتے ہیں اسے اچھی طرح سے معلوم تھا۔ حضرت حمزہ کو دیکھیے، دین کے لیے شہید ہو گئے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے اپنے دین کو بچانے کے لیے تو مکے کے لوگوں نے کہا صہیب تم ہمارے یہاں کے نہیں ہو، تم باہر سے آئے تھے، تم ہماری بستی میں آ کر بڑے مال کما چکے ہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ صہیب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں اگر اپنا مال تمہیں دے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ لوگوں نے کہا اشارے میں کہ ہاں جانے دیں گے۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا میری آج تک کی ساری جائیداد تمہارے حوالے ہے، لیکن میرا دین مجھے لے جانے دو، میں اپنی دینداری بچانا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی کا پیمانہ، ساری زندگی کی دولت لگا کر دین کو بچایا صہیب نے۔ ایک عورت تھی جس کا نام ام سلمہ تھا، ان کے شوہر تھے جن کا نام ابو سلمہ تھا، یہ دونوں میاں بیوی جوڑا ہے اور ساتھ میں ان کا ایک چھوٹا سا نونہال بچہ تھا۔ یہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے تھے۔ مشرکین مکہ کے دشمن جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، جو اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو جان سے مارنا چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینے کی طرف کوئی نہ جانے پائے، ہر راستے پہ اپنے لوگوں کو بٹا رکھا تھا۔ یہ میاں بیوی کا جوڑا جب مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف جاتا ہے تو دشمنوں نے روک لیا راستے میں۔ سسرال والے آ کر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو نہ لے جاؤ،
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکے کے باہر چوراہے پر مدینے والے راستے پر روزانہ آ کر بیٹھتی تھی، روتی تھی، چیختی تھی اور اپنے شوہر کے جاتے ہوئے راستے کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتی تھی۔ یہ قربانیاں عورتوں نے دی ہے، یہ قربانیاں جوڑوں نے دی ہے، کس لیے؟ اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ ایک دشمن نے دیکھا، ایک آدمی نے دیکھا کہ عورت روزانہ آتی ہے، اس کے راستے پر بیٹھ کر روتی ہے، روزانہ یہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ جا کر پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے خاندان والوں نے اس کے بچے کو چھین لیا ہے، اس کے شوہر کو بھگا دیا اور اس کو جانے نہیں دیا ہے۔ تو لوگوں سے کہا افسوس ہے تم ایک مسکین عورت کی جان پر تلے ہو، وہ مر جائے گی، اسے جانے دو۔ پھر قوم کے لوگوں نے خود کہا کہ ام سلمہ اگر تم چاہتی ہو اپنی جان کی حفاظت تو اپنے شوہر کے پاس بھاگ جاؤ۔ لوگوں نے بچے بھی دے دیے۔ ام سلمہ مکہ سے مدینہ اکیلے اپنے شوہر کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ مدینے کی طرف چل پڑتی ہے۔ یہ قربانی ام سلمہ نے کیوں دیا تھا؟ دین کی حفاظت کے لیے۔ آج ہمارے اور آپ میں اکثر لوگ، ہم لوگ جو عام طور سے مسجدوں میں آتے ہیں، انہیں تو دیندار سمجھا جاتا ہے، اور ہیں الحمدللہ آپ لوگ دیندار ہیں، اللہ رب العالمین دین کی توفیق دے، لیکن ایسے اکثر لوگ 95 مسلمان 95% ایسے مسلمان ہیں جن کی زندگی سے دین میں، جن کی زندگی میں دین ہے ہی نہیں ہے۔ عام طور سے کب پتہ چلتا ہے کہ گاؤں میں آبادی ہے؟ جب کہیں پبلک دعوت ہو، کہیں دعوت عام ہو، وہاں لوگ نظر آئیں گے، کسی کا انتقال ہو جائے، قبرستان میں لوگ نظر آتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہاں گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، ورنہ مسجدوں سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس گاؤں میں لوگ بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی دینداری کا پیمانہ ہے، ہم اس درجے تک گر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے اوپر دو طرح کا حق ہوتا ہے، ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ تمام اپنے حقوق کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرمایا کہ جب بندہ میرا حق نہیں ادا کرتا ہے تو اس آدمی کی حیثیت کیا ہے اللہ کی نگاہ میں؟ قرآن میں فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کا حق نہیں ادا کرتا، یعنی صرف اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میری نگاہ میں اس آدمی کی اتنی خراب ویلیو ہے، میں اس کو اتنی بھی عزت نہیں دیتا کہ آسمان سے اس کی روح کو عزت و آبرو کے ساتھ زمین پر بھیج دوں۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسے آدمی کی اللہ کی نگاہ میں بس اتنی حیثیت ہے کہ جیسے آسمان سے کسی کو زمین پر پھینک دیا جائے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر راستے میں کوئی پرندہ اس آدمی کی روح کو پکڑ لے اور اپنی چونچ میں دبا کر لے جائے، اپنی غذا بنا لے، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا اس آدمی کی روح کو ہوا، اس آدمی کو ہوا
کہتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. دینداری کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جب انسان دینداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یعنی دین پہ بھی عمل کرتا ہے اور دنیا کو بھی ساتھ میں لے کر چلتا ہے، تو میں اس کو ایک خوشحال زندگی دیتا ہوں، زندگی بڑی خوشحال دیتا ہوں. ہم اور آپ کئی ایسے سیٹوں کو جانتے ہوں گے، کئی ایسے امیر زادوں کو جانتے ہوں گے کہ جن کے یہاں صبح شام گاڑیاں آتی ہوں گی لیکن ذہنی ان کو سکون نہیں ہوگا، ان کے دل میں ہمیشہ بے چینی، ہمیشہ وہ پریشان رہتے ہوں گے. ایسے لوگوں کو یہ دنیا کی پریشانیاں، دل کی پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں صرف دنیا ہوتی ہے، دین نہیں ہوتا ہے. اللہ فرماتا میرا وعدہ ہے جب بندہ دین کے ساتھ بیوی بچوں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جب وہ دین پر بھی چلتا ہے، میں اسے ایک بہترین زندگی دیتا ہوں. سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وہ نیک عمل اس نے ایمان کی حالت میں اگر کیا ہوا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو میں ضرور ایسے شخص کو، میں ضرور ایسی عورت کو ایک پاکیزہ زندگی دوں گا، میں ایک اچھی بہترین زندگی دوں گا، ایک خوشحال زندگی دوں گا. یہ دنیا کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا کے ساتھ جس نے دین کو پکڑا ہوا ہے، دین اور دنیا دونوں لے کر چل رہا ہے، میں اس کو دنیا میں بھی خوشحال رکھوں گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور میں آخرت میں مرنے کے بعد اس کی زندگی میں جتنی نیکیاں کیا ہوگا سب کا پائی پائی کر کے حساب دے دوں گا، ساری نیکیوں کا بدلہ اسے
से देख सकता था। अल्लाह का जवाब सुनो और अपने हालात पे गौर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, जब तेरे पास मेरी आयतें पहुंची, जब तेरे पास मेरा पैगाम पहुंचा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पहुंचे, तूने उनको सुना और भुला दिया, या सुना ही नहीं। वो कज़ालिकल यौम तुनसा, कल तूने मेरी बातों को बुलाया, कल तूने मेरे दीन से अपने आप को अलग कर लिया। आज मैं तुझे अपनी रहमत से अलग कर रहा हूँ। आज मैं भी तेरे ऊपर नजर न डालूंगा, आज मैं तुझे इग्नोर कर दूंगा। ये कुरान में अल्लाह ने अपना जवाब बताया जो कल क़यामत के दिन ऐसे बंदों को दिया जाएगा जो दुनिया में दीनदारी नहीं अपनाते। दीनदारी बड़ी जरूरी है और दीन की बड़ी अहमियत है। क्या फर्क पड़ जाता है कि हम दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेकर चले। यही तो मुसलमानों की खूबी है। और दुनिया में आप जानवरों को देख लीजिए, ऐसे लोगों को देख लीजिए जिनकी जिंदगी में दीन नहीं है। हकीकत में अगर आप गौर करेंगे तो किसी जानवर से वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। जानवर का काम भी यही है, खाए कोई खिला दे, खाए और खाए पिए मौज मस्ती करे और एक दिन मर जाए, घर वाले रिश्तेदार दोस्त अहबाब ले जाकर मिट्टी में दफन कर दे। ये जानवरों के साथ भी आज हो रहा है और ऐसा इंसान भी कर रहा है। इंसान की खूबी ये है कि अपनी जिंदगी में अपने पैदा होने के मकसद को पूरा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ दो पैर वालों, ऐ दो हाथ वालों, ऐ दो आँख वालों, ऐ आदम की औलाद, ऐ मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें ऐसे ही बेकार में पैदा कर दिया? तुम्हें बेकार नहीं बनाया है, तुम्हें एक मकसद के तहत पैदा किया है। तुम्हें पैदा करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक मकसद है। वो मकसद अल्लाह ने सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 63 में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पैदा इसलिए किया है, तुम्हारी जिंदगी मैंने तुम्हें इसलिए दी है, तुम्हें माँ बाप के जरिए से दुनिया में इसलिए पाला और तुम्हें बड़ा किया, जवान किया, बुलुगत तक पहुंचाया, ताकि तुम एक अल्लाह की इबादत करो। ऐ मेरे बंदो, मैं तुमसे कभी ये नहीं मांगता कि लाओ मुझे दौलतें दो, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वला उरीदु अन युतइमून। ना मैं तुमसे कोई दौलत मांग रहा हूँ, ना मैं तुमसे कोई जेवर मांग रहा हूँ, ना मैं तुमसे कोई सोना चांदी मांग रहा हूँ, ना मैं तुमसे कोई किसी किस्म की रोजी मांग रहा हूँ, बल्कि ऐ मेरे बंदो, मैं तुमसे खाना तक नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि ऐ मेरे बंदो, मैं तो कुछ तुम्हें खिला रहा हूँ। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बल्कि तुम्हारा पैदा करने वाला खुद तुम्हें रोजियां दे रहा है। तुम मानो या न मानो, इबादत करो या न करो, वो अल्लाह अपना वादा पूरा कर रहा है और तुम्हें 2 वक्त की रोजियां दे रहा है, 2 वक्त की रोटियां खिला रहा है। ये अल्लाह का एहसान है। आज अल्लाह अगर छोड़ रहा है तो ये न समझो अल्लाह की गिरफ्त तुम्हारे लिए नहीं। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, यकीनन अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जिस दिन अल्लाह पकड़ेगा आदमी को फिर तौबा करने की फुर्सत ना होगी। इसलिए दीनदारी को अपनाई जाए और दीन को अपनी जिंदगी में लाया जाए। ये हमारे और आपका नस्बुल ऐन होना चाहिए और हर मुसलमान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रहें 2 पैसा कम कमाएंगे चलेगा, लेकिन दीन से हम अपने आप को दूर न करेंगे। दीनदारी के साथ साथ दुनिया को भी लेकर चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला यही चाहता भी है कि मेरे मानने वाले जो हों वो दुनिया के साथ साथ आखिरत की जिंदगी को भी समाप्त कर जाएं और उसको बना कर जाएं। मेरी तकरीर का यही पैगाम था कि हम अपने नफ्स की पैरवी न करें, हम अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करें। और जब आदमी अपने नफ्स का गुलाम होता है फिर वही आदमी बेकार होता है, फिर उसी आदमी को परवाह नहीं होती है कि कौन क्या कह रहा है, कुरान क्या कहता है, नबी की हदीस क्या कहती है, उसको कोई परवाह नहीं होता है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है आदमी खुश होता है और कभी कभार आदमी कहता भी है कि सुनो सबकी, मानो अपने मन की, मानो अपने आप की। ऐसा लोग कहते हैं। ये दुनिया के मामले में तो हो सकता है सही हो, लेकिन दीन के मामले में इंतहाई ज़्यादा गलत जुमला है। इसलिए कि जब आदमी अपनी मानने पे आ जाए दीन के मामले में, मेरा दिल करेगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा, वरना नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारा क्या जाता। मेरा दिल करेगा मैं ज़कात दूंगा, नहीं दूंगा, तुम्हारा क्या जाता। मेरा दिल करेगा मैं रोज़ा रहूंगा, नहीं रहूंगा, तुम्हारा क्या जाता। जब दीन के
معاملے میں ایسی سوچ آدمی رکھنے لگے، سمجھ لو وہ اپنے نفس کا غلام بن چکا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی غلامی کرتا ہے اور کرنا پڑتا ہے، اب اس کے اوپر ہے وہ اپنے نفس کا غلام بن جائے یا اللہ رب العالمین کا غلام بن جائے۔ قرآن اور اللہ کے نبی تو ہمیں یہی کہتے ہیں، اے لوگو اللہ کے غلام بن جاؤ، اسی میں عافیت ہے، اسی میں زندگی ہے اور اسی میں آخرت ہے، اسی سے ہم اپنی زندگی کو سنوار پائیں گے، ورنہ نفس کی غلامی تو بہت لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ نے نفس کی غلامی سے بچائے، پروردگار ہمیں دین کے ساتھ دنیا کو ملا کر لے کر چلے